بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ درود پاک، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احباب وقار، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، اور آپ احباب کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں، اور جس محبت سے بیٹھے ہیں، حضرت اقبال کا ایک شعر اسی سے آغاز کرنا چاہوں گا اور تلاوت کلام مجید کی طرف چلوں گا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سخی ہیں، آپ غنی ہیں، میں فقیر ہوں، اور آپ بھی فقیر بن کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا غلام ہوں، اور خدا سے کہتے ہیں کہ تو غنی اور میں فقیر۔ روز محشر یا اللہ میرے عذر جو ہیں وہ سننا، میں گنہگار ہوں، اپنے گناہوں پر جو عذر پیش کروں اسے سن لینا، اور اگر پھر بھی میرا حساب لینا ضروری ہو تو مجھے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے بچا لینا، اور ایسی ہی محبت کے ساتھ بیٹھنا، اور ایسی ہی محبت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محافل سجانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں انسان کو سرفراز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آغاز کی طرف چلتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں تلاوت کلام مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي لا تبديل
لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، پھر انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا، پھر انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، کسی چیز کے کھو جانے کا، کسی کے چلے جانے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ ہمارے آنے سے پہلے علامہ آصف صاحب بڑا خوبصورت بیان فرما رہے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کی محبت کا ذکر بڑے ہی خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ جب بھی کسی پر پھوہار کی طرح برستی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ پھر وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا ساریہ الی الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ مسجد نبوی سے اس پہاڑ تک کے راستے کی تمام رکاوٹیں ان کے سامنے سے ہٹ جاتی ہیں، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سماعت کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دو جگ دے وچ ہوئے اجالے، دو جگ دے وچ ہوئے اجالے، دو جگ دے وچ ہوئے اجالے، آئے محمد رحمتاں والے، آئے محمد رحمتاں والے، دو جگ دے وچ ہوئے اجالے، دو جگ دے وچ ہوئے اجالے، آئے محمد رحمتاں والے، آئے محمد رحمتاں والے، رحمتاں والے، برکتاں والے، رحمتاں والے، برکتاں والے، رحمتاں والے، برکتاں والے، آئے محمد رحمتاں والے، آئے
محمد رحمتاں والے پورا رل مل میں کھڑے آیاں پورا رل مل میں کھڑے آیاں پورا رل مل میں کھڑے آیاں آمینہ تائیں دیڑ ودائیاں آمینہ تائیں دیڑ ودائیاں کھلے بہشتاں دے آج تالے کھلے بہشتاں دے آج تالے آئے محمد رحمتاں والے آئے محمد رحمتاں والے رحمتاں والے برکتاں والے رحمتاں والے برکتاں والے آئے محمد رحمتاں والے تو جگ دے وچ ہوئے اجالے آئے محمد رحمتاں والے۔ احباب ذی وقار، ہم جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل سجا کر بیٹھتے ہیں تو ہمارا دامن آپ سے آپ کی رحمت کی بھیک طلب کرتا ہے۔ اے جان سخن حاصل گفتار کرم کر، اے جان سخن حاصل گفتار کرم کر، لب دیر سے ہیں تشنہ دیدار کرم کر۔ ایک عمر سے ہوں آنکھوں میں لیے خواب تمنا، ایک عمر سے ہوں آنکھوں میں لیے خواب تمنا، ایک عمر سے ہوں آنکھوں میں لیے خواب تمنا، یہ آنکھیں ہیں حائل دیدار کرم کر، آنکھیں ہیں یہ حائل دیدار کرم کر۔ احباب ذی وقار، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے دیدار کی بھیک مانگنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے، اور ہم بھی جب بیٹھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ ہی کو طلب کرتے ہیں۔ آئیے ایک بار پھر سماعت کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم جناب ناصر الطاف صاحب سے گزارش ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی
محمد کے ترائے ہوئے ہیں اور حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ ہر شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر نگاہ عنایت کرتے ہیں پھر نہ وہ خود دنیا میں ابھر کر اوپر آتا ہے اور اس کا نام زندہ رہتا ہے بلکہ جو اس کے ساتھ جڑتا جاتا ہے جو اس کے ساتھ لگتا جاتا ہے جو اس کی نسبت میں جو اس کے رنگ میں رنگتا جاتا ہے وہ بھی معزز ہوتا چلا جاتا ہے اور لوگ اس کی تقلید کرتے ہیں لوگ اس کے طریقہ کار کو اپناتے ہیں آج ہم جہاں اس مسجد شریف میں بیٹھ کر ایک خاص طریقے سے انتہائی محبت اور ادب سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا سماعت کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک صاحب کا یہ بھی ایک اللہ والے کا بتایا ہوا طریقہ ہے آج میرے صاحب قبلہ مرشدی کا یوم ولادت بھی ہے تو کچھ اشعار اس حوالے سے بھی عرض کرنا چاہوں گا فیض احمد فیض صاحب نے وہ اشعار حضرت اقبال کے لیے لکھے تھے علامہ اقبال کے لیے لیکن آج میرا جی یوں چاہتا ہے کہ وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے لیے پڑھ دوں کہ آیا ہمارے دیس میں ایک خوش نوا فقیر آیا ہمارے دیس میں ایک خوش نوا فقیر آیا اور اپنی دھن میں غزل خاں گزر گیا سنسان راہیں خلق سے آباد ہو گئیں سنسان راہیں خلق سے آباد ہو گئیں ویران میں قدوں کا نصیبہ سنور گیا ویران میں قدوں کا نصیبہ سنور گیا ملتمس ہوں محترم جناب زرغام حیدر اور سمید رضا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کریں مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفرقين
آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں ہر وہ جن و بشر کے پیشوا، تو جہاں نادا ہے سرور او محمد محترم، جیند تابے جیتے آدھا سب عرب تے سب عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، آپ ہیں محبوب حق شافع روز جزا، آپ ہیں محبوب حق شافع روز جزا، ناگہانی آفتوں میں آپ کا غیر آسرا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، نظر کرم فرمانا، زہرا پاک کے صدقے غم کو، زہرا پاک کے صدقے غم کو، زہرا پاک کے صدقے غم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، آپ کے درگاہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، آپ کے درگاہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہے آتا ہے
جن کو آپ کو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا نظر کرم فرمانا احباب جی وقار قصیدہ بردہ شریف جب بھی پڑھا جاتا ہے اس کے الفاظ بول بول کر یہ گواہی دیتے ہیں کہ تمام دنیا کے شاہوں کے در کو چھوڑ دو، وہاں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، جہاں جہاں تم امیدیں لگائے بیٹھے ہو ان امیدوں کو ختم کرو اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر آ جاؤ اور آ کر کہو یا نبی نظر کرم فرمانا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور پھر ایک اور شاعر بڑا خوبصورت شعر انہوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ تیرے دروازے پہ آیا ہے فقیر، بادشاہ تیرے دروازے پہ آیا ہے فقیر۔ جب ہر طرف سے انسان اپنی امیدیں توڑ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مرکز بنا کر اسی در پر آ جاتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ بادشاہ تیرے دروازے پہ آیا ہے فقیر، چند آنسو ہیں کہ سوغات میں لایا ہے فقیر، تو پھر یقین کیجئے اس کی بگڑے بن جاتی ہے۔ ملتمس ہوں محترم جناب غلام شبیر نظامی صاحب سے تشریف لائیں اور برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کریں۔ محبت سے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب صبح میلاد النبی ہے، صبح میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، عرش نوری فرش نوری ذرہ ذرہ نور ہے، نور کا میلاد ہے، ہر سمت چھایا نور
ڈالی ڈالی نور کی پتا پتا نور ہے گل کھلے ہیں نور کے عالم پہ چھایا نور ہے آنکھ والوں آؤ دیکھو ماہ طیبہ کی ضیا آسمان کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے جگمگا اٹھے ہیں عرش و فرش و کرسی نور سے اللہ اللہ کیا چمک کیا روشنی کیا نور ہے سما کس قدر خوبصورت ہے لوگو سما کس قدر خوبصورت ہے لوگو سما کس قدر خوبصورت ہے لوگو کہ دنیا میں خیر انعام آ رہا ہے سما کس قدر خوبصورت ہے لوگو سما کس قدر خوبصورت ہے لوگو کہ دنیا میں خیر انعام آ رہا ہے ابھی ظلمتوں کا جنازہ اٹھے گا ابھی ظلمتوں کا جنازہ اٹھے گا تو عالم کا ہے تمام آ رہا ہے ابھی ظلمتوں کا جنازہ اٹھے گا جدا یار سے یار رہتا نہیں ہے کوئی بات مرض سے کہتا نہیں ہے کوئی بات مرض سے کہتا نہیں ہے محمد کے ہونٹوں کے لینے کو سے محمد کے ہونٹوں کے لینے کو سے خدا کا پیارا کلام آ رہا ہے ابھی ظلمتوں کا جنازہ اٹھے گا کبھی چاند آقا کے قدموں میں آئے کبھی ڈوبے سورج کو الٹا پھرائے کبھی ڈوبے سورج کو الٹا پھرائے کبھی لامکان پر وہ محبوب جائے
بلا مکان پر وہ محبوب جائے کبھی گر خدا کا سلام آ رہا ہے کبھی مکان پر وہ محبوب جائے اور کرم مجھ پہ تیرا ہے مختار میرے تیرے دم سے چمکے اشعار میرے تیرے دم سے چمکے اشعار میرے تیرا نام نامی ہے ناصر کا ناصر تیرا نام نامی ہے ناصر کا ناصر تیرا نام میرے کام آ رہا ہے ابھی ظلمتوں کا جنازہ اٹھے گا تو عالم کا ہے تمام آ رہا ابھی ظلمتوں کا جنازہ اٹھے گا دو عالم کا ماہ تمام آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ظلمتوں کا جنازہ کن بنیادوں پر اٹھا اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے آپ کے اخلاق کو سب سے عظیم کر دیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق نے ان پتھر دل لوگوں کو مسخر کر دیا اور ان کے دلوں کو نرم کر دیا وہ جو ایک چھوٹی سی بات پر نسلوں تک لڑائیاں ان کی جاری رہتی تھی قتل ہوتے رہتے تھے وہ لوگ جو ہیں وہ شیر و شکر ہو گئے ایک ہندو شاعر کیا کہتا ہے کہ کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا احباب جی وقت اگلے ثنا خان کی طرف چلتے ہیں ملتمس محترم جناب ذیشان اظہر بھٹی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اے شاہ خوباں اے جان جانا اے شاہ خوباں اے جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا اے شاہ خوباں اے جان جانا اے شاہ خوباں اے جان جانا ہے
تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ وینی الف محبوب میرے دیم مروڑیاں زلفاں، او در کعبہ پھر گیا جدر، او در کعبہ پھر گیا جدر، یار نے موڑیاں زلفاں نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ مل لینا یوسف نو خود آپ وک جاندی، مل لینا یوسف نو خود آپ وک جاندی، اکھیاں دی وسک لیندی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی، تک لیندی زلیخا جے، تک لیندی، تک لیندی، تک لیندی زلیخا جے، تصویر محمد دیتے کہندی اپنی رحمت تے سمندر میں اتر جانے دے، میرے طیبہ والے اپنی رحمت تے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ اور موت پر میری، موت پر میری، شہیدوں کو بھی لشکائے گا، موت پر میری، موت پر میری، شہیدوں کو بھی رشکائے گا، کب آئے گا اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کے مجھے مر جانے دے، اپنے قدموں سے لپٹ کے مجھے مر جانے دے۔ نہیں محمل ملدی او میں تا پیدل ویسا، مینوں لئی چل خانہ نالے، تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر میرے حاضر سر دے والے، تے جے کوئی پوچھے تے کولوں، جے کوئی پوچھے تے کولوں، اے کوجڑی کون کنگالے، سردار بس اتنا آنکھ چھڑیں، او ساڑھے اٹھا دے چروالے اپنے قدموں سے لپٹ کے مجھے مر جانے دے، چلو خانہ، چلو خانہ
وسدا روے تیری ہو کے جے جرڑ دی رہی کی کہن کے جگ دے خان خانہ مسئلہ رب لاوے مینوں دس جانی میرا مک جائے رون کرلون خانہ سردار دے تو چنگیاں گل لانے پھر اے مندیاں کس در جان خانہ اپنے قدموں سے لپٹ کے مجھے مر جانے دے سروار سے صاحب بڑا خوبصورت لکھیا روک رضوان مظفر کو در جنت پہ روک رضوان مظفر کو در جنت پر کیونکہ یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے بے ٹھکانہ ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اس لب پہ فدا صبح بلاغت کے اجالے اس لب پہ فدا صبح بلاغت کے اجالے جس لب پہ تیری مدح و ستائش ہے ثنا ہے کیونکہ توصیف پیمبر ہے توفیق خدا بندی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا یہ انسان توفیق سے کر سکتا ہے یہاں ہنرمندی کا کوئی یارہ نہیں نہ ہنرمندی کچھ کر سکتی ہے احباب وقار ہماری آج کی اس خوبصورت محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینت بنے گل گلشن کاملین سجادہ نشین آستان عالیہ ڈیرہ حضرت میاں صاحب محترم جناب صاحب زادہ حافظ محمد حسن حفیظ صاحب مدد اللہ العالی اب میں انہی سے التماس کروں گا کہ وہ اپنے خوبصورت الفاظ سے اور خوبصورت خیالات سے ہماری سماعتوں کو نوازیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين کہ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو کہ افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ قرآن پاک دی جو آیت کریمہ تلاوت کیتی گئی
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا مومنہ تے کہ انہاں دے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دا اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری اس کائنات دا سب تو اہم واقعہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دی بشارت واسطے اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء نو مبعوث فرمایا۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش قسمت ہے جس نو اللہ پاک نے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ حدیث پاک دے اندر آؤندا ہے کہ دنیا نو پیدا کرن تو 18,000 سال قبل اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ تلاوت فرمائی تو فرشتیاں نے آپس وچ کیا کہ خوش قسمت امت ہوئے گی جدے تے ایک کلام نازل ہوئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 600 سال بعد، ذوالقرنین تو 800 سال بعد، داؤد علیہ السلام تو 1800 سال بعد، اور آدم علیہ السلام تو تقریباً 7000 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت اور ظہور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا وچ ہویا۔ ربیع الاول اور شب دوشنبہ پیر دی رات اتوار والا دن گزر کے رات ختم ہو رہی سی اور صبح صادق دا وقت طلوع ہو رہا سی، موسم بہار دا آغاز سی، باد نسیم دے جھونکے چل رہے سن۔ مکہ مکرمہ دی شرقی جانب بنی ہاشم دے حویلی وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی، اور ولادت تو قبل تمام انبیاء اپنے اپنے وقت دے مشاہیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دی خوشخبری دیندے رہے۔ لیکن جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی، دو واقعے بڑے اہم نے جڑے تاریخ دے اندر نے۔ ایک زمزم جو وقت گزرن دے نال بند ہو چکیا سی، او دا دوبارہ ظاہر ہونا۔ حضرت عبد المطلب نو اللہ کریم دی طرفوں رہنمائی ملی، انہوں نے خواب دے اندر ویکھیا کہ طیبہ نو کھودو، پھر خواب ویکھیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ زمزم نو کھودو۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے رہنمائی اس طرح فرمائی کہ او اس مقام تے پہنچے تے ایک کوا اس جگہ اپنی چونچ مار رہا سی۔ بہرحال حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے ساتھ ملا کے اس جگہ نو کھودیا اور آب زمزم نو اثر نو رواں دواں ہو گیا۔ دوسرا واقعہ اصحاب الفیل دا کہ اسے سال ابرہہ نامی حاکم نے مکہ مکرمہ تے حملہ کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی حکمت عملی دے تحت او دے منصوبے نو تہس نہس فرما دیتا۔ فجعلہم کعصف معقول۔ یہ دو واقعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے سال ظہور پذیر ہوئے، اور جس رات تو بعد صبح صادق نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی، کعبۃ اللہ دے اندر تمام بت ان دے منہ گر گئے۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ حضرت عبد المطلب تو روایت ہے کہ میں اس رات کعبے دے اندر عبادت وچ مصروف سا کہ میں ایک آواز سنی کہ اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے من بتاں تو پاک کر دیتا۔ کعبۃ اللہ تو یہ آواز آ رہی سی، اور جو ہی میں کعبے دے اندر ویکھیا تمام بت ان دے منہ گر گئے سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری
دنیا واسطے بہار بن کے آئی، تاریکیاں اور ظلمتاں دے اندر، اور تمام تاریکیاں اور ظلمتاں نو روشنی بھی تبدیل کر دیتا گیا۔ حضرت عثمان بن ابی لاس دی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے کہ میں اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول موجود ساں۔ میں ویکھیا کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمان دے ستارے اس طرح محسوس ہوندے سن کہ او زمین دی طرف جھکے ہوئے نے۔ حضرت عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھیا۔ لوکاں نے سوال کیتا کہ اے نام اج تک کسے دا نہیں رکھیا گیا اور نہ ہی سنیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ من امید ہے کہ اس بچے دی زمین و آسمان دے اندر تعریف کیتی جائے گی۔ اس تو علاوہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے شیطانہ دا داخلہ آسمان دے قریب بند کر دیتا۔ اس تو پہلے شیطان آسمان دے قریب جا کے خبراں لے آندے سن اور لیا کے اپنے بندیاں نو دستے سن اور جادوگراں نو دستے سن۔ او دے بعد شیطانی تدریس بند کر دیتی گئی، جدا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک وچ فرمایا کہ انہاں دے واسطے شہاب ثاقب مقرر کیتے گئے، جو شیطان اودے رخ کردہ ہے ان ماریا جاندہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے موقع تے تمام روئے زمین دے بادشاہ ایک دن اور ایک رات واسطے خاموش ہو گئے، انہاں دیاں زباناں خاموش ہو گئیاں۔ کسرا دے محل وچ زلزلہ آیا جدے نال او دے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس دا آتش کدا جو 1000 سال تو جل رہا سی اور او مجوسیاں دی مرکزی عبادت گاہ سی، وقت ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او بجھ گیا، ٹھنڈا ہو گیا۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سال سب لوکاں دے ہاں اولاد نرینہ پیدا ہوئی اور تمام درختاں تے بہار آ گئی۔ جتھے کوئی بت دنیا دے اندر موجود سی وہ اپنی جگہ تو ان دے منہ گر گیا۔ اے ظاہری کچھ علامات سن اور اے حقیقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دے نال اللہ پاک نے پوری روئے زمین نو مسجد بنا دیتا۔ اس تو پہلے جو امتاں سن انہاں دے واسطے عبادت گاواں مقرر سن، وہ صرف انہاں عبادت گاواں دے اندر عبادت کر سکتے سن، یا اپنی عبادت گاہ دا کوئی لکڑی مٹی دا ٹکڑا لے کے سفر کرتے سن اور او دے اتے سجدہ کرتے سن۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری تو بعد روئے زمین نو پاک کر دیتا گیا۔ ہن جتھے کوئی سجدہ کرے او دے واسطے اوہی جگہ سجدہ گاہ بن جاندی ہے۔ جہاں پہ کسی نے جھکایا سر کو وہیں وہ کعبہ بنا کے مانے۔ وہ لوگ خوش قسمت نے جنہاں نے اللہ دے پیارے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اپنی نسبت نو قائم رکھیا۔ آقا علیہ السلام دیا محفلاں سجا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منا کے، نعتاں سنا کے، نعتاں سن کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا چرچا کر کے اپنی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مضبوط بنائی۔ اے مہینہ چونکہ ربیع الثانی شریف دا مہینہ ہے، اس مہینے نو حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے نال نسبت ہے۔ جناب غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہر مہینے دی 11 تاریخ نو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے سلسلے وچ محفل منعقد فرماندے سن، اور اے محافل اگے چل کے 11ویں شریف دے نام تو معروف ہوئیاں۔ اس مہینے دی اے نسبت ہے کہ اے 11ویں شریف
دراصل میلاد پاک دی محفل ہے اور اس نو منان والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دا ہی ذکر کردے نے اور اپنی حاضری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ لگواندے نے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اپنی نسبت دا اظہار کردے نے چونکہ مہینہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت ہے، لہٰذا آن والا جمعہ بڑی 11ویں شریف دا دن ہے۔ اس موقع تے اپنی محبت عقیدت دا ضرور اظہار کیتا جائے۔ ختم شریف واسطے بے شک حسب توفیق تھوڑا جہا فروٹ یا کوئی کھان پین والی چیز جو بندہ خود پسند کردا ہے وہ اس ختم شریف نو پڑھ کے بے شک اپنے گھراں وچ ہی تقسیم کر دیتی جائے۔ اگر توفیق ہوئے تے آس پاس بھی تقسیم کر دیتی جائے، اس وچ کوئی قید نہیں کہ لازماً دیگ ہی پکائی جائے، بلکہ مقصد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ حاضری لگوانا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل منعقد کرنا ہے۔ اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے۔ آج 25 نومبر ہے اور اے دن ساڈے مرشد کامل سراج السالکین شمس العارفین جناب حضرت ڈاکٹر حافظ محمد فاروق حفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا ولادت دا دن ہے اور ساڈے بے شمار ساتھی اس سلسلے وچ محافل دا انعقاد فرما رہے نے۔ اللہ پاک سب نو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جنہاں ساتھیاں اس محفل نو سجایا، لوکاں نو دعوت دیتی، محفل دے انتظامات دے سلسلے وچ کوششاں کیتیاں، اس محفل دے اندر جس انداز وچ بھی حصہ لیا، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس محفل دے وچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد پاک دے سلسلے وچ جو سجائی گئی، اے دے اندر حاضری لگوان لئی تبرکاً چند گزارشات پیش کیتیاں گئیاں۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک سن اپنے محبوب ساڈے آقا و مولا ساڈے ملجا و ماوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سچی محبت، عشق اور وابستگی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جس سہانی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، فیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے خدا بندہ تو ذات کبریا کے واسطے رحم کر ہم پر محمد مصطفیٰ کے واسطے، دست بستہ ملتجی دربار گاہ عزتی، کر کرم کر پار بیڑا مصطفیٰ کے واسطے۔ آرزویں لیے بہت گرداب میں پھنسا ہوں، اس بھنور سے اب نکالو مصطفیٰ کے واسطے۔ پیروی مرشد کی کر مجھ کو عطا رب کریم، دستگیری کر میری تو مصطفیٰ کے واسطے۔ ہے شفیق بے نوا کی میرے مولا التجا، تو موئی ہر دم رہے بدر الدجا کے واسطے۔ یا اللہ ساڈے گناہ خطاواں تقصیراں اپنی رحمت و کرم نال معاف فرما دے۔ یا اللہ سن سچی توبہ دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سن با کردار مومن مسلمان بنا دے۔ یا اللہ سن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت طیبات عمل دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین دے مال اولاد جائیداد وچ برکتاں عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین دے دل دیاں آرزوں اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ساڈے سب دی حاضری اس محفل پاک دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ سب دے دکھ تکلیفاں پریشانیاں بیماریاں مصیبتاں اپنی رحمت و کرم نال دور فرما دے۔ یا اللہ ملک پاکستان نو سلامتی اور ترقی عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا وچ اسلام نو سربلندی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔